الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ عزیز طلبہ و طالبات، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے اسٹوڈیو سے ڈاکٹر سید مجیب الرحمن آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ کورس 3909 کا پہلے یونٹ کا آدھا حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، تو آج کورس 3909 کے یونٹ نمبر 1 کا اگلا حصہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ سوال یہ ہے کہ معلم اخلاق کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے عظیم ترین معلم اخلاق ہیں۔ معلم اخلاق وہ ہستی ہے جو محض اخلاق کا درس نہ دے بلکہ اپنے عمل سے اس کا عملی نمونہ پیش کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے سامنے اخلاق حسنہ کا عملی نمونہ بھی پیش کیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مختلف اسالیب کے ذریعے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا زبانی درس بھی دیا ہے۔ اب ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اخلاق سکھانے کے طریقے تھے ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کن اسالیب کو بروئے کار لاتے ہوئے امت کو اخلاق سکھائیں۔ سب سے پہلا اسلوب جو ہمیں سیرت میں ملتا ہے وہ نرمی اور سختی کا برمحل استعمال ہے۔ سکھانے کے لیے نرمی ضروری ہے اور ساتھ ساتھ سختی کا بھی جائز حدود میں رہتے ہوئے استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ معلم ایک سرجن کی طرح ہوتا ہے، جس کے ایک ہاتھ میں نشتر ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں مرہم ہوتا ہے۔ ایک ہاتھ میں نشتر کے ذریعے وہ جسم کو زخم لگا کے وہاں سے آلودگی کو باہر نکالتا ہے، اور دوسرے ہاتھ سے مرہم کے ذریعے اس زخم کو ٹھنڈک پہنچاتا ہے۔ تو جیسے سرجن نرمی اور سختی کا بروئے کار لاتے ہوئے مریض کو اللہ کے حکم سے شفا تک پہنچاتا ہے، اسی طریقے سے معلم نے بھی نرمی اور سختی کا استعمال کرتے ہوئے اخلاق سکھانے ہوتے ہیں، اور یہی درس ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں نرمی کے واقعات تو آپ کو بے شمار ملیں گے، جیسے آپ کی بک میں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک دیہاتی شخص تھا، وہ مسجد میں آیا اور مسجد میں آ کے اس کو قضاء حاجت کی ضرورت تھی، تو اس نے لا علمی میں مسجد میں ہی اپنی ضرورت پوری کرنی شروع کر دی۔ صحابہ کرام اس کو روکنے کے لیے دوڑے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے صحابہ کو روکا اور فرمایا کہ تم نرمی کے لیے بھیجے گئے ہو، سختی کے لیے نہیں بھیجے گئے ہو۔ اب یہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی نرمی کا ایک نمونہ ہے۔ اسی طرح بسا اوقات کوئی دیہاتی باہر سے نماز میں شریک ہوا اور نماز میں اس نے ایسے کام کیے جو کہ نماز کے احکام کے خلاف ہیں، اور نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑی نرمی سے سمجھایا۔ یہ تو نرمی کی مثالیں تھیں، سختی کی بھی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ جیسے آپ علیہ الصلاۃ والسلام شریعت کی حدود توڑنے پر کسی کے ساتھ سختی کا معاملہ فرماتے تھے۔ اگر کسی سے شریعت کی حدود ٹوٹ جاتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سختی کا سامنا اس کو کرنا پڑتا تھا۔ جیسے ایک خاتون نے چوری کی، صحابہ کرام نے ان کی سفارش کرنی چاہیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفارش قبول نہیں فرمائی۔ تو جہاں شریعت کی حدود کو توڑا جاتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اپنی صفت سختی کو بروئے کار لاتے تھے، اور باقی جہاں پر کوئی نفلی معاملہ ہے، استحباب کا معاملہ ہے، جس میں گنجائش ہے، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نرمی کا معاملہ فرماتے تھے۔ اسی طرح آپ کا دوسرا جو اسلوب ہمیں سیرت سے معلوم ہوتا ہے وہ بیان کے مختلف طریقے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اخلاق کا بیان مختلف طریقوں سے فرمایا۔ کہیں آپ نے حکم الہی کو واضح کیا، یعنی شریعت کے 2 ٹوک احکام آپ نے آگے پہنچائے۔ کہیں آپ تشبیہات کے ذریعے اخلاق کو واضح کرتے تھے، جیسے قرآن کریم میں نیکی کو واضح کرنے کے لیے ایک تشبیہ دی گئی ہے کہ جیسے کوئی شخص دانہ بیج بوتا ہے، پھر جب بیج اگتا ہے اور بالی کے اندر پھر مزید بیج ہوتے ہیں، تو جیسے ایک دانہ سینکڑوں بیج کا اور دانوں کا سبب بنتا ہے، تو اسی طریقے سے اس تشبیہ کو استعمال کرتے ہوئے سکھایا جا رہا ہے کہ اچھے اخلاق انسان کو بہت ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں درج کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ اسی طرح کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نتائج کا بیان فرماتے تھے۔ قرآن کریم کا بھی یہی اسلوب ہے۔ شراب اور جوئے کے خوفناک نتائج بیان ہوئے ہیں۔ اسی طرح دشمنی ہے اور دیگر جو برے اوصاف ہیں تو ان کے نتائج قرآن کریم نے بیان کیے ہیں، احادیث میں بھی ان کا بیان ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ بسا اوقات اخلاق سکھانے کے لیے بیان کے طریقوں کو مختلف رکھنا پڑتا ہے۔ کہیں حکم بیان کرنا ہے، کہیں آپ کو تشبیہ دینی پڑتی ہے، اور کہیں پر اس عمل کے نتائج کا بیان ہوتا ہے۔ اسی طرح تیسرا بڑا اسلوب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف صفات کے ساتھ اس کو جوڑا۔
جیسے حق کے لیے ڈٹ جانا ہے، معاف کرنا ہے، جمال پسندی ہے۔ جمال پسندی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوصاف سے جوڑا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اسلوب میں ہمیں جو ایک اہم اسلوب ملتا ہے وہ مرض کی درست تشخیص ہے، کہ اگر کسی آدمی کے اندر کوئی خاص بیماری ہے تو اس بیماری کی تشخیص کرتے ہوئے اس کے مناسب حال اس کو علاج تجویز کیا جاتا تھا۔ جیسے کسی کو کہا گیا کہ غصے پر کنٹرول کرو، زیادہ غصے والے کو یہ کہا گیا کہ غصہ نہ کرو۔ اسی طرح کسی کو کہا گیا کہ شر سے بچو، یہ بھی صدقہ ہے۔ مالی استطاعت نہ ہونے پر تسلی دی گئی۔ تو یہ مخصوص حالات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص نسخے تجویز فرمائے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اخلاق سکھانے کا ایک طریقہ مؤثر یہ ہے کہ جو آپ کا مخاطب ہے اس کے روحانی مرض کو پہچان کر پھر اس کے مطابق اس کا علاج تجویز کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی سوالیہ اسلوب اپناتے تھے کہ مخاطبین کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام سوال قائم کرتے تھے، اور پھر صحابہ کرام اس کا جواب دینے کی کوشش کرتے تھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی توجہ مکمل مبذول کروا کے پھر ان کو اس کا جواب ارشاد فرماتے تھے۔ جیسے ایک مرتبہ آپ نے فرمایا نیکیوں کی اہمیت واضح کرنی تھی، تو اس کے لیے آپ نے سوالیہ اسلوب قائم کیا۔ آپ نے فرمایا مفلس کون ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مفلس تو وہ ہے جس کے پاس دینار نہ ہو، درہم نہ ہو۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ایک منظر بیان فرمایا کہ قیامت کا منظر ہوگا، ایک آدمی آئے گا، اس کے پاس نیکیوں کا پہاڑ ہوگا، لیکن دوسری طرف اس نے لوگوں کے حقوق پامال کیے ہوئے ہوں گے۔ اب ہر صاحب حق آئے گا اور اپنا حق کا مطالبہ کرے گا، تو اللہ کے دربار میں تو حقوق کی ادائیگی نیکیوں کے ذریعے ہوگی، تو لوگ آئیں گے، اپنے حقوق کا مطالبہ کریں گے اور اس کی نیکیوں میں سے ان کو عطا کیا جانا شروع ہوگا، تو نتیجتاً اس کی نیکیاں کم ہوتی جائیں گی۔ تو اس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حقوق کی اہمیت کو اس سوالیہ اسلوب کے ذریعے صحابہ کے درمیان واضح فرمایا۔ اسی طرح کہیں روایات میں آپ نے غصے میں نفس پر قابو رکھنے کے لیے سوال قائم فرمایا کہ پہلوان کون ہے؟ تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ سوالیہ اسلوب کے ذریعے بھی اخلاق کی مؤثر تعلیم دی جاتی ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اسلوب یہ ہے کہ آپ لوگوں کے مزاج کے موافق گفتگو فرماتے تھے، مخاطب کی نفسیات، اس کا ماحول سمجھ کر پھر ان کو نصیحت فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک اسلوب یہ ہے کہ آپ اخلاق کا دائرہ کار سمجھاتے تھے، کہ اخلاقیات کا دائرہ کار وسیع ہے۔ جیسے ایک روایت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے نیکی اور صدقے کے مفہوم کو مالی حدود سے نکال کر وسیع تناظر میں پیش کیا۔ آپ نے فرمایا مسکرانا بھی صدقہ ہے، کسی کو راستہ دکھانا بھی صدقہ ہے، راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹانا بھی صدقہ ہے۔ تو اخلاقیات کا دائرہ کار سمجھانا یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اخلاق کا ایک طریقہ ہے۔ اسی طرح سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اخلاق سکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسا اوقات بیعت بھی لی ہے۔ بیعت وعدے کو کہتے ہیں کہ آپ مخاطب سے وعدہ لیتے تھے، جیسے عقبہ کے مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لی مدینہ طیبہ سے آئے ہوئے حضرات سے۔ اسی طرح سورہ ممتحنہ میں خواتین سے بیعت لینے کا ذکر ہے، ان سے بیعت لی گئی کہ شرک نہیں کرنا، چوری نہیں کرنا، بے حیائی کا ارتکاب نہیں کرنا، ناحق جان نہیں لینا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مخاطب سے وعدہ لینا اس کو اخلاق سکھانے کے لیے یہ بھی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ تعلیمی اخلاق کے لیے بسا اوقات بیعت بھی لی جاتی ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ ڈاکٹر سید مجیب الرحمان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔